امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت دینے کے بیان پر قائم ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو زمین کا کچھ حصہ دینے پر غور کر سکتے ہیں تاکہ وہاں وہ دوبارہ تعمیر کے عمل میں مدد کر سکیں۔ طیارے میں دوران پرواز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسانے پر تیار ہو جائیں گے جب وہ ان ممالک سے بات کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصر کے صدر سیسی سے بات چیت کروں گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کو مستقبل کی ترقی کے لیے ایک اچھا مقام بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر پوتن سے بھی مناسب وقت پر ملاقات کریں گے۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ درآمد ہونے والی اسٹیل اور ایلومینیم پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان آج کریں گے۔ فلسطینیوں کو اپنی زمین سے بے دخل کرنے کی سازشیں ناکام بنا دیں گے۔ حماس کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ خریدنے اور ملکیت بنانے سے متعلق بیان کی سخت مذمت کی ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے رکن نے اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ اور ٹرمپ کے فلسطینیوں کو فلسطین سے غزہ سے بے دخل کرنے کے بیان پر ساری دنیا سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان کا رد عمل آیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے حالیہ بیان کی 2 ٹوک الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں انہوں نے فلسطینی عوام کو سعودی عرب میں ریاست قائم کرنے کی غیر ذمہ دارانہ تجویز دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان اشتعال انگیز، غیر سنجیدہ اور ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کے عوام کے حق خود ارادیت، فلسطین کے عوام کے حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے جائز حق کی حمایت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے اور فلسطینی عوام اور ان کے منصفانہ مقصد کے لیے اس کی مستقل حمایت کو سراہتا ہے۔ سعودی عرب کے غیر متزلزل موقف کو کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش اور فلسطینی کاز سے اس کی وابستگی کو غلط انداز میں پیش کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے فلسطین کی بگڑتی صورتحال پر ترکی، ایران اور مصر کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان، ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بات چیت کی ہے۔ ان روابط کے دوران غزہ میں جاری انسانی بحران، فلسطینی عوام کی مشکلات اور خطے میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پرتگال کے دوران ترکی میں مختصر قیام کیا۔ استنبول ایئرپورٹ پر صدر مملکت آصف علی زرداری کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کے دوران دونوں صدور کا خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں صدور کا ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے پرتگال کے دورے پر ہیں۔ سپریم کورٹ کے لیے 8 ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں 4 ہائی کورٹ سے 5 سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 جبکہ پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 1 جج کو سپریم کورٹ تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس سے قبل سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان، جن میں جوڈیشل کمیشن کے 2 ارکان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں، نے اجلاس مؤخر کرنے، جبکہ کمیشن کے پی ٹی آئی کے رکن علی ظفر نے بھی اجلاس مشروط طور پر مؤخر کرنے کے لیے خط تحریر کیا ہے۔ کچھ وکلاء تنظیموں کی جانب سے احتجاج کی کال پر ملک کی بڑی وکلاء تنظیموں کا رد عمل آیا ہے۔ ملک بھر سے وکلاء کی 6 نمائندہ تنظیموں نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف کچھ وکلاء کے احتجاج کو مسترد کر دیا ہے۔ ان تنظیموں کا مشترکہ بیان میں کہنا ہے کہ وکلاء کے اندر
کچھ سیاسی گروپوں نے اپنے مضموم اور سیاسی عزائم کی خاطر اپنے متنازع سیاسی ایجنڈے کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف احتجاج اور ہڑتال کی اپیل کی ہے. ہم اس اپیل کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ مشترکہ بیان جاری کرنے والوں میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جاری کیا ہے. ان تنظیموں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن کی کارروائیوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی ترتیب بہت متوازن ہے. ہم 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد کی قانون سازی کی حمایت کرتے ہیں اور اسے آئین کا حصہ سمجھتے ہیں. ان تنظیموں نے کہا ہے کہ ہڑتال کی کال دینے کا حق صرف نمائندہ تنظیموں کو ہے. اس سلسلے میں 3 مشترکہ بیان جاری کیے گئے ہیں جن کا متن ایک ہی ہے. ایک بیان سپریم کورٹ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میاں رؤف عطا کے دستخط سے جاری کیا گیا. دوسرا مشترکہ بیان پاکستان بار کونسل کے سیکریٹری کی جانب سے جاری کیا گیا. تیسرے مشترکہ بیان پر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر سرفراز علی متلو کے دستخط ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر جائیں گے. وزیر اعظم دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے. دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کو UAE کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے مدعو کیا ہے. وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا. وزیر اعظم سمٹ میں کلیدی کردار ادا کریں گے جس میں پاکستان کے ویژن کو پیش کیا جائے گا. معاشی ترقی، ڈیجیٹل تبدیلی اور حکومتی اصلاحات پر زور دیا جائے گا. اس دوران وزیر اعظم کی اماراتی قیادت سے 2 طرفہ ملاقاتیں متوقع ہیں. وزیر اعظم دیگر رہنماؤں اور بین الاقوامی کمپنیوں کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک اقتصادی اور تصویراتی شراکت داری ہیں. متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہے. وزیر اعظم کا یہ دورہ پاک امارات تعلقات کے مزید فروغ اور اقتصادی تعاون میں اضافے کی علامت ہے. اہم خبر آپ کو دیں گے. IMF کا ایک وفد پاکستان کے دورے پر ہے اور دورہ پاکستان میں IMF مشن، ججوں کی تقرری اور عدلیہ آزادی کا بھی جائزہ لے رہا ہے. ذرائع کے مطابق مشن کی شیڈیول ملاقاتوں میں جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ بھی شامل ہیں. جوڈیشل کمیشن سے میٹنگ رواں ہفتے میں شیڈیولڈ ہے. IMF مشن ججز کی تقرری کے طریقہ کار پر بھی بات چیت کرے گا. عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ میں بھی ملاقاتیں کرے گا اور مشن اپنی تشخیص کو حتمی شکل دے گا اور جولائی تک رپورٹ جاری کر دی جائے گی. ذرائع کے مطابق IMF مشن کا فوکس قانون کی حکمرانی، انسداد بدعنوانی اور مالیاتی نگرانی کو مضبوط کرنا ہے. ذرائع کے مطابق مشن گورننس کے معاملات کا بھی جائزہ لے گا. مشن نے 6 فروری کو اپنا کام شروع کیا اور 14 فروری تک پاکستان میں رہے گا. اس دوران IMF مشن 19 وزارتوں، محکموں اور اداروں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا. دوسری جانب ترجمان IMF ماہر نے کہا کہ پروگرام سے متعلقہ مسائل کے علاوہ کوئی جائزہ نہیں لیا جائے گا. وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ مشن ریاست کے 6 کلیدی شعبوں میں کرپشن کمزوریوں کا جائزہ لے گا. ان شعبوں میں مالیاتی گورننس، سینٹرل بینک گورننس اینڈ آپریشنز، فسکل سیکٹر نگرانی، مارکیٹ ریگولیشن اور قانون کی حکمرانی بھی شامل ہے. IMF مشن فائنانس ڈویژن FBI اسٹیٹ بینک آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ساتھ مشاورت کرے گا. وزارت خزانہ کے مطابق وفد SECP، الیکشن کمیشن اور وزارت قانون انصاف کے ساتھ بھی مشاورت کرے گا. وزارت خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ IMF کی رہنمائی سے اور مدد سے بہتر طرز حکمرانی، شفافیت اور احتساب کے فروغ میں مدد ملی ہے. عالمی بینک کے تعاون سے $460 ملین کی لاگت سے خیبر پاس اکنامک کوریڈور منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. منصوبے میں پشاور سے تورخم سرحد تک 4 رویہ ایکسپریس وے اور صنعتی زون کا قیام شامل ہے. اس اہم منصوبے کے بارے میں مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے قاضی فضل اللہ. خیبر پاس اکنامک کوریڈور منصوبے کے تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں پشاور سے تورخم سرحد تک 47 کلومیٹر لمبی 4 رویہ ایکسپریس وے، 55 کلومیٹر پشاور صدرن بائی پاس روڈ اور اسپیشل صنعتی زون کا قیام شامل ہے، جس پر $460 ملین امریکی خرچہ آئے گا. ایک فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہے
اور اس میں 2 کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ اس کا روڈ نیٹ ورک کا قیام ہے. صنعتی زون کا قیام صوبائی حکومت جبکہ ایکسپریس وے کی تعمیر کی ذمہ داری NHA کے سپرد کی گئی ہے. منصوبے کے قیام سے بین الاقوامی تجارت کو فروغ اور 1 لاکھ شہریوں کو روزگار ملے گا. منصوبے میں ایک بارڈر بازار کا قیام بھی شامل ہے. تورخم سے کابل تک ہائی وے کی تعمیر افغان حکومت کی ذمہ داری ہے. خیبر پاس اکنامک کوریڈور نہ صرف علاقائی ممالک کو جانے کے لیے ایک پرآسائش راہداری ہوگی بلکہ اس کے ذریعے باہمی تجارت کے لیے نئے مواقع میسر آ سکیں گی. قاضی فضل اللہ، جیو نیوز، ضلع خیبر. اور آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع گجرات میں بھی بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے جس سے سڑکیں اور بازار کشادہ ہو گئے ہیں. لوگوں کو پیدل چلنے میں آسانی ہو رہی ہے. تفصیل ریاض راسخ سے. جی، پنجاب کا دوسرے شہروں کی طرح گجرات میں بھی تجاوزات کے خلاف CM پنجاب کی ہدایت پر یہ آپریشن جاری ہے. اس آپریشن میں ہیوی مشینری کے ساتھ چھوٹی مشینری کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور مختلف تھڑوں کو اور مختلف بازار کے جہاں مکانوں میں تجاوزات کی گئی اور ان کو بھی ہیوی مشینری کے ساتھ گرایا گیا ہے. اور چیف افسر میونسپل کارپوریشن خالق دارا کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں قطعاً کسی قسم کی زیرو ٹالرنس ہوگی اور کسی کو بھی تجاوزات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور ان تجاوزات کے ساتھ بازار اور دوسرے علاقے جو ہے وہاں پہ زیادہ کشادہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں آسانی ہو رہی ہے. خواتین کو اور دوسرے لوگوں پیدل چلنے والوں کو بہت زیادہ پریشانی تھی. اس وجہ سے اب وہ اس بات پہ خوش ہیں. میاں والی میں خواتین کے شاپنگ ایریا مسلم بازار میں چنگچی رکشے کی بھرمار سے خریداری کے لیے آنے والی خواتین کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے. تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ملک عصمت اللہ. جی بالکل، میں موجود ہوں میاں والی کے مسلم بازار کے اندر. اس بازار میں زیادہ تر جو ہے وہ خواتین شاپنگ کرنے کے لیے آتی ہیں. ایک تو بازار یہاں پہ چھوٹا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ رش ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو چنگچی رکشہ ہے جو کہ سواریاں لے کر آتے ہیں وہ یہاں پر چھوڑنے کے بعد جگہ جگہ انہوں نے اپنے سٹاپ بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ بازار تنگ ہو جاتا ہے اور پیدل چلنے والوں اور خاص کر خواتین کا گزرنا یہاں سے محال ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک انجمن تاجران مسلم بازار کے ایک عہدیدار موجود ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی، اب تو بڑا مسئلہ سارا چنگچیاں دے بھی اتنے چنگچیاں دے بڑھائے اور انہوں نے منع کوئی دکاندار کریں دے تو وہ لڑائی تے آوے نے. کافی لڑائیاں تھیں ساری تھے انہوں نے ساری کافی میٹنگاں بھی تھیں ضلع انتظامیہ نال لیکن اساں کافی انہوں نے مسئلے اٹھائے لیکن سارا کوئی انہوں دا حل انہوں نے نہیں سوچا اور نہ ہی کوئی انہوں ایکشن کیتے ہیں. جس طرح کہ انجمن تاجران مسلم بازار کے عہدیدار نے بتایا کہ یہاں پر بار بار منع کرنے کے باوجود جو ہے وہ چنگچی رکشہ جو ہے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بازار جو ہے کافی تنگ ہو جاتا ہے اور بازار میں شاپنگ کے لیے آنے والی خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی، 2018 میں فاٹا کے انضمام کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے جنوبی وزیرستان وانا میں پولیس نظام متعارف کرایا تاکہ قبائلی عوام کو قومی دھارے میں شامل کیا جا سکے. قبائل پولیس نظام کے سلسلے میں مزید چیلنجز کے بارے میں فکر مند ہیں. ان پہلوؤں پر رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز آدم خان وزیر. 2018 میں فاٹا کے انضمام کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے قبائلی علاقوں میں پولیس کا نظام متعارف کرایا تاکہ قبائلی عوام کو قومی ادارے میں شامل کیا جا سکے. قبائلی عمائدین کا کہنا ہے کہ وہ پولیس نظام کے مخالف نہیں ہے لیکن اپنی روایات اور جرگہ سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. IGKPK سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اب بھی پولیس نظام میں گنجائش موجود ہے تاکہ اس میں اصلاحات کی جائے. سیاسی و سماجی رہنماؤں نے پولیس نظام کی غیر مؤثر کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے فوری اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا. قبائلی روایات ہمارے لیے پولیس کے لیے تمام جو قبائلی ضلع اس میں ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہیں. بلکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ یہاں پہ جرگے کے تھرو ہی حل ہوتے ہیں، جرگے کے ذریعے حل ہوتے ہیں. جب سے فاٹا کا انضمام ہوا ہے تو یہاں پولیس اور جوڈیشری ایکسٹینڈ ہوئی ہے لیکن تاحال پولیس اس سٹیج تک نہیں پہنچی ہے کہ وہ اپنے فنکشن کو مکمل طور پر سنبھال سکے. اصلاحات اور مؤثر اقدامات وقت کی ضرورت ہے. آدم خان وزیر، جیو نیوز، جنوبی وزیرستان، وانا. سہ ملکی ون ڈے سیریز کا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آج دوسرا اور آخری میچ کھیلا جا رہا ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سہیل عمران.
جی آج ٹرائی سیریز کا دوسرا اور آخری میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. ڈے میچ ہے, کچھ دیر کے بعد ٹاس ہوگا اور 9:30 بجے ایکشن کا آغاز ہو جائے گا. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا میچ کھیل رہی ہے. پہلے میچ میں اس نے پاکستان کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی, جبکہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم کا آج پہلا میچ ہے. اس کے بعد دونوں ٹیمیں روانہ ہو جائیں گی کراچی آج میچ کھیلنے کے بعد, اور وہاں پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان کے خلاف مد مقابل ہوگی, جبکہ 14 فروری کو ٹرائی سیریز کا فائنل کھیلا جائے گا. آج بھی ورکنگ ڈے ہے, لیکن اس کے باوجود کراؤڈ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر میچ دیکھنے کے لیے موجود ہوگا. حالانکہ یہ ڈے میچ ہے. اس کے ساتھ ساتھ صبح سے ہی سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں, کارڈن آف کر لیا گیا ہے تمام ایریاز کو, اور پبلک کا جو داخلہ ہے وہ ابھی کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا. ایک اچھا میچ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. ویدر بہت اچھا ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے, ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے, تو لوگ آج بھرپور انداز سے قذافی اسٹیڈیم میں ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ہونے والے میچ کو انجوائے کر سکیں گے. سیف فریقی سیریز میں اپنا دوسرا میچ کھیلنے کے لیے قومی ٹیم کے کھلاڑی کراچی پہنچ گئے ہیں. آج دوپہر میں نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے. پاکستان میں جاری ٹرائی نیشن سیریز میں میزبان ٹیم کے علاوہ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں. لاہور میں ہونے والے سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کو نیوزی لینڈ خلاف 78 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, جس کے بعد قومی اسکواڈ اتوار کی شام اپنا دوسرا میچ کھیلنے کراچی پہنچ گیا ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ بدھ کو کھیلا جائے گا. اس کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم کے کھلاڑی آج دوپہر 12:30 سے 3:30 بجے تک نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کریں گے. 14 فروری کو سہ ملکی سیریز کا فائنل بھی کراچی میں ہی کھیلا جائے گا. تھائی لینڈ میں ہونے والی ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی ایتھلیٹس نے مزید 2 میڈلز اپنے نام کر لیے ہیں. تھائی لینڈ میں ہونے والی ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کی وومن کی اوپن ماسٹرز کیٹیگری میں پاکستان کی زینب رضوان نے 40 سے 44 سال ایج گروپ میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا. زینب نے 10.7 کلومیٹر کا فاصلہ 17 منٹ اور 32 سیکنڈ میں طے کیا, جبکہ رابعہ نے 50 سال اور زائد ایج گروپ کی کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا. انہوں نے مقررہ فاصلہ 18 منٹ 44 سیکنڈ میں طے کیا. پروفیشنل گولف چیمپئن شپ کا ٹائٹل دفاعی چیمپئن لاہور کے احمد بیگ نے جیت لیا ہے. چیمپئن شپ میں لاہور کے احمد بیگ نے 15 انڈر پار کے ساتھ اعزاز کا کامیاب دفاع کیا. کراچی کے محمد زبیر نے دوسری اور پنڈی کے محمد منیر نے تیسری پوزیشن حاصل کی. پنڈی کے محمد امجد یوسف نے ہول ان ون کا کارنامہ انجام دیا. ایونٹ کی مجموعی انعامی رقم 1 کروڑ 20 لاکھ روپے رکھی گئی تھی. مہمان خصوصی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں میں 7 خوارج دہشت گرد ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے. ISPR کے مطابق 8 اور 9 فروری کے درمیان شب فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مڈی میں آپریشن کیا, جس میں مؤثر طریقے سے خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. آپریشن میں 3 خوارج ہلاک 2 زخمی ہو گئے. ISPR کا کہنا ہے کہ فورسز نے ایک اور خفیہ اطلاع پر شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بھی آپریشن کیا. میر علی میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج مار دیے گئے, 3 زخمی کیے. علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں. ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بلوچستان کے ضلع قلات میں ٹریفک حادثے نے 4 افراد کی جان لے لی. ٹریلر کی ٹکر سے کار سوار 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق کراچی سے 4 افراد غلام فاروق، گل لطیف، سردار محمد، شفیق الرحمان ایک کار میں کوئٹہ جا رہے تھے کہ قلات کے قریب ان کی کار کوئٹہ سے کراچی جانے والے ٹریلر سے ٹکرا گئی. حادثہ اتنا شدید تھا کہ کار بری طرح تباہ ہو گئی اور 4 مسافر جاں بحق ہو گئے، جن کی لاشیں کار سے نکال کر سول اسپتال قلات منتقل کر دی گئی ہیں. جاں بحق افراد کا تعلق کوئٹہ اور مستونگ سے ہے. پولیس نے ٹریلر کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹریلر قبضے میں لے لیا ہے. غزہ پر قبضے، فلسطینیوں کو بے دخل کرنے، اسے ریئل اسٹیٹ یونٹ بنانے کی باتیں کرنے والے امریکی صدر ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کو خلیج امریکہ قرار دے دیا.
सदर ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका करार देने के एलामिये पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीका के सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही कहा था वो खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका का नाम देंगे। सदर ट्रंप ने आज इकदाम सुपर बॉल देखने के लिए दौरान परवाज किया है। इसके बाद अमरीकी सदर के जहाज में पायलट ने ऐलान किया कि आज हम पहली बार खलीज अमरीका पर परवाज कर रहे हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बरजस्ता कहा ये इसने अच्छा कहा है। उन्होंने 9 फरवरी को खलीज अमरीका दिन के नाम से मौसूम कर दिया। खानेवाल की तारीख में पहली बार विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला इंतजामिया ने खवातीन में मौशी बेहतरी पैदा करने के लिए विमेन एम्पावरमेंट एक्सपो नुमाइश का एहतमाम किया। रिपोर्ट करेंगे खानेवाल से ताहिर नसीम। ग्रास रूट लेवल पर खवातीन की सनती, कारोबारी और माशी दिलचस्पी को परवान चढ़ाने के लिए वुमेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स खानेवाल और जिला इंतजामिया ने जिना लाइब्रेरी में शानदार एक्सपो का एहतमाम किया। ये जो खवातीन खानेवाल की अपने घर में काम कर रही थी, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपने बिजनेस को बूस्ट अप कर सके। एक्सपो में तैयार की गई मसनूआत और उन्हें नुमाइश के लिए पेश करने वाली खवातीन ने इस एक्सपो को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए ये बहुत अच्छा हमारे पास एक सोर्स था। जो हमारी घरों में बैठ के लेडीज बाहर नहीं निकल सकती, हम उनको घरों में जाके ये काम देते हैं। हैंडमेड बैग हैं, एप्लिक वर्क के सूट्स हैं, अजरक सूट्स हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म खानेवाल में छोटे शहर में इसको बिल्डअप करना इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। यकीनन इससे खवातीन को आगे आने का मौका मिलेगा। कैमरा टीम के साथ ताहिर नसीम, जियो न्यूज़, खानेवाल। सरगोधा में लकड़ी से बने हैंडीक्राफ्ट्स दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त है। मलिक असगर की रिपोर्ट देखिए। तहसील सिल्लावाली में बनाए गए लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट्स दफातर, घरों, होटलों की खूबसूरती के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंतहाई दीदा जेब और दिलकश हैंडीक्राफ्ट्स कारीगरों के हुनर और मेहनत नुमाया तौर पर दिखाई देती है। हम हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, ये हमारा जद्दी कुश्ती काम है। अरसा दराज से हमारे आबाओ-जादाद भी काम कर रहे हैं और ये हमारा काम जो है ये पाकिस्तान में भी और ज़्यादातर जो है बैनुल-अक़वामी अजला में और बैरून मुल्क में ज्यादा सेल होता है। यहाँ 500 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट्स के कारखाने और शॉप्स मौजूद हैं, जहाँ हजारों की तादाद में कारीगर लकड़ी को तराश कर इंतहाई दीदा जेब हैंडीक्राफ्ट्स तैयार करते हैं। इन हैंडीक्राफ्ट्स की न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुमालिक में भी खास मांग है। दुनिया के किसी मुल्क में भी मेड इन पाकिस्तान की एग्जीबिशन हो तो वहाँ सिल्लावाली के कारीगरों के हाथ के बनाए गए लकड़ी के फनपारे जरूर मौजूद होते हैं। सिल्लावाली तहसील जिला सरगोधे में काम करते हैं और जो है हम आर्ट पार्ट वगैरह और कलाक वगैरह बनाते हैं। ये पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जाता है। लकड़ी से तैयार करदा हैंडीक्राफ्ट्स के कारोबार से मुंसलिक लोगों का कहना है कि बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने उनके कारोबार को मुतासर किया है। हुकूमत इस कारोबार से वाबस्ता लोगों के लिए रिलीफ पैकेज दे। कैमरामैन जहीर खान, मंशा कलियार के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। चारसदा के अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार पालतू जानवरों का शो हुआ, जिसमें खुसूसन बच्चों ने पालतू जानवरों और परिंदों में गहरी दिलचस्पी ली और खुशी का इजहार किया। सब्ज अली खान तरीन की रिपोर्ट। डॉगी, मिट्टू, मानू, कबूतर, मोर, मुर्गा, शुतुरमुर्ग, भेड़ और घोड़ा समेत कई किस्म के पालतू जानवर एक साथ देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। किसी ने हाथ से छूकर प्यार का इजहार किया तो किसी ने मनपसंद जानवर के साथ तस्वीर खींचकर यादगार लम्हे के तौर पर महफूज किया। मुझे बहुत मजा आया। मैंने यहाँ पर जानवर देखे, यहाँ बर्ड्स है, बिल्लियाँ है और कुत्ते भी है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बहुत प्यारे पिट्स है और क्यूट से यहाँ पर बहुत मजा मुझे आ रहा है। पालतू जानवरों के इस शो में शरीक बच्चों ने इवेंट को तफरीह और मालूमात का एक बेहतरीन जरिया करार दिया। कहा कि इस तरह के सरगर्मियों का इनेकाद बार बार होना चाहिए ताकि उन्हें पालतू जानवरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का मौका मिले। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे और इवेंट्स हो के ताकि बच्चों को इससे और इंटरटेनमेंट मिले और वो इससे मुख्तलिफ मालूमात भी हासिल करे। इस मौका पर शुरकाने मालिकान से उनके मुख्तलिफ किस्म और नस्ल के पालतू जानवरों की देखभाल, हिफाजत और पालने के तरीकों के हवाले से अहम मालूमात हासिल किए। चारसदा में पहली बार पिट शो के इनेकाद से शहरियों में और खुसूसन बच्चों में जानवरों को पालने, इनकी देखभाल और हिफाजत के हवाले से शौक मजीद बढ़ेगा। कैमरामैन अफसर अली के साथ सब्ज अली खान तरीन, जियो न्यूज़, चारसदा।
اور اب آپ کو بتائیں پشاور میں 2 روزہ ویمنز فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. شیبہ ہیتی کی رپورٹ دیکھیے. حیدرآباد سپورٹس کمپلیکس میں وومن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں کھانے پینے اور دیگر اشیاء کے مختلف سٹالز لگائے گئے، جن میں دستکاری اور پینٹنگز کے سٹالز شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے. ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ بہت اچھا ایونٹ چل رہا ہے، بہت انرجیٹک ہے اور ریفریشنگ ہے، اور اس طرح کے ہونے چاہیے. پشاور میں ایسے ایونٹس لانے چاہیے کیونکہ پشاور میں لیڈیز کے لیے اور کڈس کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو یہاں پر آ کے کڈس بھی انجوائے کر لیتے ہیں. منتظمین کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد خواتین کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا. خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے مستقبل میں بھی ایسی تقریبات منعقد کی جائیں گی. مقصد یہ تھا کہ خواتین کو ایک ایسا ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ وہ آ کے انجوائے بھی کر سکیں، اپنے بزنسز کو بھی پروموٹ کر سکیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں، اور ساتھ میں کچھ ہم نے ایجوکیشن اور اویئرنیس کا ایلیمنٹ بھی رکھا ہے. فیسٹیول میں پشتو میوزیکل بینڈ کی دھنوں سے شرکاء نہ صرف محظوظ ہوئے بلکہ دیوانہ وار جھوم بھی اٹھے. کیمرہ مین صدیق بنگش اور ساتھی رپورٹر یشوا بشیر کے ساتھ وریشہ حسن، جیو نیوز پشاور.